بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ ایک سوال کسی نے یہ پوچھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صرف ایک ہی بیٹی تھیں جن کا نام فاطمہ تھا، یا اس کے علاوہ بھی آپ کی کوئی بیٹیاں تھیں؟ تو قرآن پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زائد بیٹیاں تھیں۔ سورۃ الاحزاب میں جو پردے کے احکامات ہیں اس میں آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے کپڑے کا پلو اوپر سے نیچے لٹکا لیا کریں، یا دوسرا معنی گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں حجاب اور پردے کا حکم ہے، اور یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جب یہ حکم نازل ہوا تھا تو جن خواتین بیٹیوں اور ازواج کا ذکر ہے وہ اس اہل تھیں کہ شریعت کا حکم ان پر لاگو کیا جائے۔ تو ازواج یہ زوجات ان کی جمع ہے، ازواج کئی بیویاں، جمع کم از کم عربی میں 3 سے شروع ہوتی ہے۔ عربی میں ایک کو واحد، 2 کو تثنیہ اور 2 سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ تو جمع کم از کم 3 سے شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے وَبَنَاتِكَ، بنات، یہ بنتن کی جمع ہے۔ بنتن ایک بیٹی، اور جمع بناتن کئی بیٹیاں۔ وَبَنَاتِكَ اپنی بیٹیوں سے کہو۔ وَالنِّسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، نساء یہ بھی جمع ہے، کئی عورتیں، اس کا واحد ہے امرأتن، ایک عورت۔ تو جب ہم یہ آیت پیش کرتے ہیں تو دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جمع کے لفظ تعظیم کے لیے ہیں، مراد ایک ہی ہے۔ تو پھر بنات میں صرف ایک کا معنی کیوں؟ ازواج میں یہ معنی کیوں نہیں ہے کہ اپنی بیوی سے کہہ دو؟ وہاں ترجمہ تو جمع کا کرتے ہو، اور پھر آیت کے اگلے حصے کا معنی کرو تو ایک عجیب سا لطیفہ بن جاتا ہے۔ وَالنِّسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی بیوی سے کہہ دو اگر واحد مراد لیں۔ تو علیاذ باللہ یہ کہیں ہو سکتا ہے کہ سارے مومنوں کی ایک ہی بیوی ہو؟ تو یہ دھوکہ ہے اور قرآن کی آیت کریمہ کا بے جا معنی ہے۔ تیسری بات، بعض یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو بیٹیاں، اس لیے کہا کہ امت کی جو عورتیں ہیں وہ نبی کی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں۔ تو یہ تعویل بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اگر امت کی عورتوں کو پیغمبر کی بیٹیوں میں شامل کر لیا گیا ہے تو نساء المومنین علیحدہ کیوں بیان کیا مومنوں کی عورتیں؟ یہاں پر پیغمبر کی بیویوں کا الگ ذکر ہے، بیٹیوں کا الگ ذکر ہے، اور
مومنوں کی بیویوں اور عورتوں کا الگ ذکر ہے. یہ تعویل بھی قرآن کی آیت کی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے یہ آیت اس مسئلے میں بڑی واضح ہے کہ پیغمبر کی جو بیٹیاں ہیں وہ ایک سے زائد ہیں. اب وہ کتنی ہیں؟ حدیث نے اس کا تعین کر دیا ہے کہ وہ 4 بیٹیاں تھیں: زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن. آج ہی میں خطبے سے پہلے صحیح بخاری کی ایک حدیث پڑھ رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کی بیٹی سے بھی نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر آپ نے اپنے داماد ابو العاص بن ربیع کا تذکرہ کیا. بنو عبد شمس میں سے وہ تھے. اس کا تذکرہ کیا اور اس کی اچھائیاں اور خوبیاں بیان کی کہ اس نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا اس کو پورا کیا، میرے ساتھ جو بات کی اس میں سچ بولا. تو آپ نے ان کی مدح سرائی کی، جس سے معلوم ہو رہا تھا کہ آپ اپنے اس داماد سے جو بڑی بیٹی زینب کے شوہر تھے بڑے خوش تھے. پھر آپ نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. اور ساتھ فرمایا کہ میں حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہیں کرتا. اللہ نے اجازت دی ہے ایک سے زیادہ 4 بیویاں کرنے کی. فرمایا اب وجہ جو بیان کی وہ آگے ہے. فرمایا کہ میں حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں کرتا، لیکن عدو اللہ اور رسول اللہ، اللہ کے رسول اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ پر اکٹھی نہیں ہو سکتی. یہ وجہ تھی. لا تجتمع بنت رسول اللہ اور بنت عدو اللہ. رسول اللہ کی بیٹی اور عدو اللہ، اللہ کے دشمن کی بیٹی اکٹھے نہیں رہ سکتے. تو اس حدیث میں جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں فی الحال وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی بڑی بیٹی زینب کے شوہر کی تعریف کی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی خالی داماد نہیں تھے، آپ کے داماد ابو العاص بن ربیع بھی تھے. اسی طرح حضرت عثمان ابن عفان کا تذکرہ آپ غزوہ بدر کے حوالے سے جب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کیوں نہیں شریک ہو سکے تھے. ان کی بیوی رسول اللہ کی بیٹی بیمار تھیں تو آپ نے ان کو اس کے پاس رہنے کی اجازت دی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے داماد حضرت عثمان ہیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں رقیہ آئیں، وہ فوت ہو گئیں تو پھر دوسری بیٹی ام کلثوم بھی حضرت عثمان کو دیتی. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضرت عثمان کی دامادی پر خوش تھے، ورنہ ایک بیٹی دے کر بندہ دکھی ہو تو دوسری بیٹی کبھی نکاح میں دینے کو تیار نہیں ہوتا. تو یہ 3 بیٹیاں اور چوتھے پھر جو ہے نا وہ صورت بیٹی فاطمہ اور داماد تیسرے حضرت علی تھے. یہ ہمارے اہل سنہ اہل حدیث کی کتابوں کے علاوہ جو لوگ انکار کرتے ہیں نا ان کی کتابوں میں بھی کثرت سے موجود ہے. یہ اصول کافی کے اندر باب التاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے بی بی خدیجہ سے آپ کی 3 بیٹیاں زینب، رقیہ اور ام کلثوم پیدا ہوئیں. اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت کے بعد بی بی خدیجہ سے آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا پیدا ہوئی. اور اس کا دونوں طرف کثیر تعداد میں ذکر ہے. 3 صدی ہجری میں آ کر ڈرامے بنائے گئے اور انکار کیا گیا اور کئی کہانیاں تراشی گئیں
اس سے پہلے شیعہ سنی سب کتابیں اس بات پر متفق ہیں، اور بعد میں بھی بڑی بڑی کتابوں میں تذکرہ ہے کہ نبی پاک کی بی بی خدیجہ سے 4 بیٹیاں تھیں۔ میں نے اپنی کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس کے اندر بھی اس کی کچھ تفصیل فریقین کی کتب سے دی ہے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ جو یہاں سے عمرہ کے لیے جاتے ہیں ان کا بس ایک ہی عمرہ ہوگا، ایک عمرہ کرنے کے بعد آپ ادھر سے احرام باندھ کر دوسرا عمرہ نہیں کر سکتے، وہ صرف طواف کا ثواب ملے گا، عمرہ کا نہیں۔ اچھا، جو میرے بھائی یہ کہتے ہیں کہ جب ادھر سے احرام باندھ کر جائیں تو پھر وہ اسی احرام میں جا کر جو ایک عمرہ کرتے ہیں صرف وہی کر سکتا ہے، دوبارہ نہیں کر سکتا، وہی بھائی یہ بھی کہتے ہیں کہ عمرہ نہ کرے طواف کر لے۔ بھائی جس دلیل سے آپ اس کو طواف کروا رہے ہیں نا، اسی دلیل سے اس کا عمرہ بھی نکل آتا ہے۔ آپ کا یہ کہنا ہے عام طور پر کہ ایک سفر میں ایک ہی عمرہ، تو نبی پاک نے ایک سفر میں اتنے طواف تو نہیں کیے جتنے آپ کرواتے ہیں۔ تو اگر یہ بنائیں تو پھر یہ بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ زندگی کے پورے سفر میں نبی پاک نے تو 4 عمرے کیے، ہم زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ کرنے کے بعد پھر جب بندہ اگلا عمرہ کرتا ہے نا تو اس کے درمیان جو کوئی اس سے خطا ہوئی ہو وہ اگلا عمرہ ان غلطیوں اور گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو کیا گارنٹی ہے کہ ایک عمرہ کے بعد ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، بلکہ حرم میں گئے ہوئے غلطیاں کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ، دوسری بات ہے تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر ویغفران الذنوب، کہ یہ جو حج اور عمرہ ہے نا لگاتار آگے پیچھے کرتے رہا کرو، اس لیے کہ حج اور عمرہ کرنے سے تمہارا فقر دور ہوتا ہے اور گناہوں کی بخشش ملتی ہے۔ یہ بات عمرہ کیے بغیر سمجھ نہیں آتی کہ فقر دور کیسے ہوتا ہے۔ جو مجھے مشاہدہ ہے اور اس حدیث پر یقین زیادہ پختہ ہوا وہ حرم جا کر ہوا۔ سن 2006 میں پہلی دفعہ جب حرم میں گیا تو میں بڑی مشکلات سے گیا، بڑی مشکل سے، کچھ پیسے پاس تھے، کچھ دوستوں سے ادھار لے لیے تو کہ آ کے واپس کر دوں گا، تو بڑی مشکل سے گیا۔ ایک دفعہ حج اور عمرہ کرنے کے بعد پھر وہاں جا کر اللہ تعالیٰ بڑی دعائیں سنتا اور قبول کرتا ہے۔ پروردگار سے بڑی دعائیں کی، رب بار بار اپنے گھر کی زیارت ہمیں جو ہے نا وہ اس کا شرف بخشتا رہے۔ الحمدللہ اس کو اتنی بار اصل پھر میں کئی بار گیا ہوں، مجھے پھر کوئی مشکل نہیں آئی، اور اللہ نے بہت ساری فقر و محتاجی سے نکالا ہے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی فرامین ہیں نا، ان کو آپ ذرا یقین کے ساتھ مانیں کہ میرے نبی کی بتائی ہوئی کوئی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی، غلطی ہوگی تو میرے اندر ہوگی، پیغمبر کے فرمان میں نہیں ہے، تو یقین کر کے مانو گے اللہ تعالیٰ مرادیں پوری کر دے گا۔ اچھا، تو یہ جو عمرے کی پھر اگلی بات ہے، صحابہ کرام کئی ایک کا یہ عمل بھی حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حرم میں جا کر عمرہ کرنے کے بعد دوبارہ عمرہ، وہ قریب جو مسجد عائشہ ہے جس کو تنعیم کہتے ہیں، حدود حرم سے باہر نکل کر سب سے قریبی جگہ جو پڑتی ہے وہ تنعیم ہے، باقی جعرانہ یا جوفا وہ دور دراز جگہ ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے جب وہ مکے میں حکمران تھے، اپنے خطبہ میں انہوں نے سب لوگوں کو، صحابہ تابعین کو مخاطب ہو کر کہا تھا کہ تنعیم سے عمرے کرو، اور اسلاف کرتے تھے۔ یہ مصنف عبدالرزاق میں باسند صحیح موجود ہے۔ اسی طرح تاریخ مکہ للازرقی میں اور امام مالک کی موطا میں اور بھی کئی صحابہ کے آثار ہیں، امی عائشہ صدیقہ سے بھی موجود ہے، حضرت ابن عباس سے بھی موجود ہے، ابن عمر سے بھی موجود ہے کہ یہ لوگ تنعیم سے عمرے کرتے تھے۔ تو اس لیے دوبارہ عمرہ کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔
جس کو گناہوں کی بخشش کی ضرورت ہے وہ کرے عمرہ، جس کو نہیں ضرورت تو وہ ایک بھی نہ کرے. تو یہ گنجائش اس کی جواز شرع میں موجود ہے. ایک سوال یہ آیا کہ یہ جو انجینئر محمد علی مرزا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو نظر و نیاز، یہ نظر زوا کے ساتھ نہیں زال کے ساتھ لکھتے ہیں، ہوتی ہے، ان سے کھانا حرام نہیں ہوتا، وہ آپ کھا سکتے ہیں. وہ حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو ثابت کریں کہ وہ خنزیر کا گوشت ہے یا وہ غیر اللہ کے نام ہے، مطلب کہ ختم والی چیز کھا سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب قرآن نے حرمت جن چیزوں کی ذکر کی نا، ان میں ایک ہے وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے لیے مشہور کر دی جائے وہ بھی حرام ہے. اب اس کا کیا مطلب؟ مفسرین نے اس کے دو معنی بیان کی. اوہلا حلال سے ہے. آپ دیکھتے ہیں، چلو اور نہیں تو آسان سا بتاتا ہوں کہ رویت حلال کمیٹی، یہ تو سب کو پتہ ہے نا، وہ کون سی کمیٹی ہے جو چاند دیکھتی ہے. تو ہلال جب ابتدا میں چاند نکلتے تو اس کو ہلال کہتے ہیں، اور جب وہ نظر آتا تو سب کہہ رہے ہو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھو وہ چاند نظر آ گیا، وہ اس کی شہرت ہو جاتی ہے جب وہ نکلتا ہے نا. عام دنوں میں کب چاند یا درمیان میں کوئی دیکھتا ہے؟ جب وہ مہینے کی آگے ابتدا ہونے والی ہوتی ہے، خاص طور رمضان میں، عید الاضحیٰ میں لوگ چاند شوق سے دیکھتے تھے. اب تو چلو میڈیا آ گیا، وہ نا چھتوں پہ چڑھ کے، مسجد کی چھت پہ چڑھ کے دیکھ رہے ہو، جب کسی ایک کو نظر سب کو دکھا رہا تھا تو وہ دیکھو نظر آ رہا ہے، تو اس کو ہلال، وہاں وہ شہرت کی وجہ سے اس کو ہلال کہا گیا ہے. تو ہلال سے اوہلا، جس کو شہرت دی گئی غیر اللہ کے نام پر. تو یہ دو تفسیریں. ایک یہ جب جانور ذبح کرو تو وقت ذبح اللہ کا نام لینے کی بجائے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کا نام لے کر ذبح کرو. بسم اللہ کی بجائے بسم فلاں، بسم نذیر، بسم بشیر، بسم جیلانی، کوئی آگے اللہ کا نام چھوڑ کر مخلوق میں سے کسی کا نام لے کر ذبح کرو، وہ بھی حرام ہو جاتا ہے. دوسرا معنی مفسرین نے جو بیان کیا، جانور ذبح کرتے وقت نام اللہ کا لیا ہے، لیکن نیت اس کی کیا ہے کہ یہ میں اس لیے ذبح کر رہا ہوں کہ فلانا جو بزرگ ہے مجھے اس کا قرب مل جائے، اس کے نزدیک مجھے کوئی رتبہ اور مقام مل جائے، یہ بھی حرام ہے. لو ان مسلما ذبح ذبیحۃ وقصد بذبحہ التقرب الى غیر اللہ صار مرتدا وذبیحتہ ذبیحۃ مرتد. یہ تفسیر کبیر جو امام رازی کی ہے اس میں بھی ہے، تفسیر عزیزی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی جو ہے اس کے اندر بھی موجود ہے، تفسیر نیشا پوری میں بھی یہ عبارت موجود ہے کہ اگر کوئی مسلمان کوئی بھی جانور ذبح کرتا ہے اور اس کے ذبح کرنے کا مقصد غیر اللہ کا تقرب اور حاصل کرنا ہے، وہ خود بھی مرتد ہو جائے گا اور اس کا ذبیحہ بھی مرتد کا ذبیحہ ہوگا، وہ حلال نہیں ہوگا. یہ تو ہوا جانوروں کے متعلق. دوسری بات، جو کھیتیاں ہیں، کھیتی جب پک کر تیار ہو جائے، اب کھیتیوں میں نظر و نیاز نکالنی، اللہ کی بھی اور اللہ کی مخلوق کی بھی. 8واں پارہ دیکھو، وہاں اللہ نے جانوروں کا بھی ذکر کیا ہے اور کھیتی باڑی کا بھی ذکر کیا ہے. جب کھیتیاں پک کر تیار ہو جاتی نا تو جو عرب کے شرک کرنے والے لوگ تھے وہ اس کھیتی میں سے 2 طرح کے حصے نکالتے تھے. مثال کے طور ایک حصہ نکال کے ادھر کر دیا، دوسرا ادھر کر دیا. کیا کہتے؟ قرآن کہتا ہے ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا، یہ حصہ اللہ کا ہے. یہ عرب کے شرک کرنے والے کہتے ہیں. قرآن کے الفاظ ہیں ھذا للہ، یہ اللہ کا ہے، بزعمہم، اپنے وہ گمان کے مطابق اور نظریے کے مطابق کہتے، وھذا لشرکائنا، یہ جو اللہ کے ساتھ ہم نے حصے دار بنا رکھے یہ ان کا ہے. اللہ کا حصہ بھی نکالنا اور اللہ کی مخلوق کا حصہ بھی نکالنا. پھر جب کبھی فصل میں کوئی کمی پیدا ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ کا حصہ جو ہے نا اس میں ڈنڈی مار لیتے تھے. اللہ تو غنی ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ جو اللہ کے ساتھ حصے دار بنائے ہوتے تھے
ان کے حصے میں ڈنڈی نہیں مارتے تھے. ہمارے بہت سارے بھائی ایسے آج بھی کرتے ہیں. آپ یقین کرو بازار دودھ لینے چلے جاؤ نا تو جو عام روٹین کے میں دودھ پیتے اسے پانی ڈال لیں گے, اور جب مخصوص دن ہو نا جیسے دودھ وہ دیتے نہیں کسی کو تو وہاں پانی کا قطرہ بھی نہیں ڈالتے, خالص دودھ پھر ہوتا ہے. تو اللہ کے لیے جو کام ہے اس میں ڈنڈی مار لیتے ہیں, اور مخلوق کے لیے جو مخصوص نظریات سے اس میں ڈنڈی نہیں مارتے. تو یہ مال و زر کی نظر و نیاز ہو یا جانور کی نظر و نیاز ہو, صرف اللہ کے لیے. تو اللہ کے سوا اوروں کے لیے ہوگی تو قرآن پاک نے بتایا یہ مکے کے مشرکوں کا طریقہ تھا, یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ جس شخص کا نام بھائی نے سوال میں لکھا ہے نا وہ کوئی عالم آدمی نہیں ہے, مقرر ضرور ہے, تقریر کرتا ہے, عالم نہیں ہے. میں نے کئی بار میسج بھیجا ہے ان کے چہیتوں کو کہ کسی وقت بھی ٹائم نکال کر ہمارے ساتھ طے کرے. میرے کسی شاگرد کے سامنے بیٹھ کر عربی کتاب ہم سامنے رکھتے ہیں, ایک لائن صحیح پڑھ کے دکھا دے میں اس کی بیعت کر لوں گا. آج بھی اس سوال کی وساطت سے یہ بات کر رہا ہوں, کوئی ایسی بات نہیں. تقریر میرے بھائیوں جاہل سے جاہل آدمی بھی کئی کر لیتے ہیں, جن کو قرآن بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا, بڑے بڑے مقرر ہیں. آپ اب دیکھیے جو اسمبلی میں بولتے ہیں لوگ, کتنی وہ مؤثر تقریریں کرتے ہیں اپنی پارٹی کے حق میں, لیکن قرآن پڑھنا نہ سورۃ اخلاص کسی کو پڑھنی آتی, نہ فاتحہ آتی, نہ کسی کو دعائے قنوت آتی. تب وہ اتنی اچھی تقریر کرنے سے ہم سمجھ لیں گے یہ بندہ جو ہے نا بہت بڑا کوئی علامات الدہر ہے. ایسا نہیں ہے. اچھا جی, دوسری ایک یہ سوال آیا, کیا 9-10 محرم کو کھانا تقسیم کرنا جائز ہے؟ اب کھانے تقسیم کرنے کی نوعیت دیکھنی پڑتی ہے, کس غرض سے تقسیم کر رہا ہے. اگر اس کی نوعیت شریعت کے مطابق ہو تو کوئی دن خاص بھی نہیں ہے. اللہ کے لیے دے رہا ہے کسی غریب مسکین کو, خواہ وہ 9 کو دے, خواہ وہ 10 کو دے, 11 کو دے, 12 کو دے, پورا مہینہ دے, پورا سال دے, اللہ کی رضا کے لیے غرباء اور مساکین میں حقداروں میں دیتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. اور اگر مخصوص نظریات کے ساتھ 9 اور 10 کو اٹیچ کر کے نظر و نیاز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی تقسیم کرے گا تو یاد رکھو نظر نیاز عبادت ہے, اور عبادت اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں. ہمارے ملک میں زیادہ تر جو ہمارے بھائی ہیں ان کا تعلق فقہ حنفی کے ساتھ ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے. فقہ حنفی کی بڑی بڑی کتابوں میں سے البحر الرائق شرح کنز الدقائق, الدر المختار اس کی شرح الرد المحتار جس کو فتاوی شامی بھی کہتے ہیں, اور اسی طرح یہ فتاوی عالمگیری جو 500 حنفی علماء نے عالمگیر بادشاہ کے زمانے میں فقہ کی ساری کتابوں کو سامنے رکھ کر مرتب کیا. ان کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بزرگ ولی کے آستانے پر چلا جاتا ہے اور جو اس کی قبر پر چادر چڑھائی ہوئی ہے وہ چادر اٹھا کر سر جو ہے نا اس کے اندر جھکا لیتا ہے, اور جھکا کر قبر والے بزرگ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے یا سیدی فلان ان رد غائبی او شفا مریضی فلقا من او قضیت حاجتی فلقا من الدرہم قضا و من الدینار قضا و من الزیت قضا و قضا. کہتا ہے کہ اے قبر والے بزرگ, میرا فلانا ساتھی غائب ہے, لاپتہ ہے, اگر وہ واپس آ جائے, فلاں بندہ ہمارا بیمار ہے وہ شفا یاب ہو جائے, یا میری فلانی حاجت ہے وہ پوری ہو جائے یا آپ پوری کر دیں, تو میں آپ کے آستانے پر اتنے درہم یا دینار یا میں طعام غلہ اناج جس کو آج کی زبان میں لنگر کہتے ہیں, لنگر, یا پھر میں زیتون کا تیل دیے میں ڈالوں گا یا چراغاں کروں گا, شمع روشن کروں گا. تو پرانے زمانے میں دیے جلاتے تھے, آج لائٹیں آ گئی ہیں, شمع روشن کروں گا. تو یہ نظر مان لی اس نے اس بزرگ کے لیے.
تو یہ تمام فقہائے احناف، کوئی شخص بھی حوالہ دیکھنا چاہے، الحمدللہ اوپر میری لائبریری میں یہ ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، تو یہ تمام علماء یہ کہتے ہیں جو 500 سے بھی زیادہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ نظر بالاتفاق حرام اور باطل ہے۔ کیوں حرام اور باطل ہے؟ پہلی وجہ یہ بیان کی ہے کہ یہ نظر ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ کی مخلوق کی، اور نظر عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جس ہستی کے نام کی نظر مانی ہے وہ فوت شدہ ہے، اور فوت شدہ کسی کام میں اختیار نہیں رکھتا۔ تیسری وجہ یہ لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ ہی بنا لے کہ یہ فوت شدہ میرے کام کرتا ہے تو اس کا یہ عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے۔ تو ان کتابوں سے یہ بات جو میں رکھنا چاہتا ہوں کہ نظر نیاز عبادت ہے، عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ یا تو انجینئر صاحب بتائیں نا کہ عبادت اللہ کے سوا مخلوق کی بھی ہوتی ہے، تو پھر چلو ہم کہیں جی کوئی مزہ نہیں ہے، لیکن ہم مشورہ دیتے ہیں کہ انجینئر صاحب آپ کا کام انجینئری ہے، آپ سڑکیں بنائیں، جا کر مکانات تعمیر کریں، جو آپ کی شعبے کا کام ہے۔ فتویٰ دینا یا کتاب و سنت کی ابحاث کو تفصیل کے ساتھ قوم کے سامنے ذکر کرنا یہ علماء کا کام ہے، تو جو جس کا کام ہے اسی کے حوالے ہی رہنے دیں، اور آپ اپنی انجینئرنگ جو ہے نا اس کو مد نظر رکھ کر جو ترقی کی ہے نا اس میں کام کریں۔ جب بندہ اپنے شعبے سے نکل کر کسی اور شعبے میں دخل اندازی کرتا ہے نا تو پھر وہ اس طرح کی افواہات بکتا ہے۔ بچوں کے عقیقے کے بارے میں سوال ہے، 5 بچوں کا عقیقہ ایک بچڑا لے کر کیا جا سکتا ہے؟ سادہ سا اس کا جواب ہے، امام بہقی رحمہ اللہ السنن الکبریٰ میں اور امام ابن حزم اپنی کتاب المحلہ میں حدیث لائے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک بھتیجی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے حفصہ رکھا۔ بھتیجی جب پیدا ہوئی نا تو کسی نے امی عائشہ سے کہا کہ اس بھتیجی کا جو عقیقہ آپ نے کرنا ہے تو آپ اونٹ کر لیں، بڑا جانور، اقی انہا جزورا، جزور ایک اونٹ جو ہے وہ اس بچی کی طرف سے عقیقے میں کریں۔ یہ بات سنتے ہی امی عائشہ نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، معاذ اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے میں بکرے اور چھترے جو نا یہ بتائے ہیں، یہ اونٹ بڑا جانور نہیں بتایا، تو کرنا تو وہ ہے جو پیغمبر نے بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھیڑ بکریاں جو ہیں نا یہ بتائے ہیں عقیقے میں، کوئی بڑا جانور نہیں بتایا، اور نہ یہ بتایا ہے کہ ایک کر لو تو حصے بانٹ کے عقیقے میں تقسیم کر دو، نہیں، وہ قربانی کے لیے ہیں۔ عقیقے میں صرف بھیڑ بکریاں یہ نر ہوں یا مادہ ہوں، یہ بچے کی طرف سے 2 اور بچی کی طرف سے 1، حدیث میں اسی کا تذکرہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔